اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ الناس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل پہ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کی کتب پڑھ کر اپلوڈ کی گئی ہیں، جس میں سے انتا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام اور خان کا نظام بھی اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ خان کا نظام صفحہ نمبر 108 سے پڑھ کر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ شکر کا ابتدائی مقام ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کما یحب ربنا و یرضا۔ یہ مقالات حکمت اگر روز بھی لکھیں کوئی مذائقہ نہیں، اوڑک وارد ہو کر ہی رہتے ہیں۔ یہ مقالات صرف من کے ہی نہیں، تمہارے گلوں میں موتیوں کی مالا ہیں، چاہو تو سینوں سے لگا لو، چاہے مٹی میں رو لو۔ یہ مقالات صرف من کے ہی نہیں، تمہارے گلوں میں موتیوں کی مالا ہے، چاہو تو سینوں سے لگا لو، چاہے مٹی میں رو لو۔ بڑے میاں، ہمارے نزدیک اور اہل فن کے نزدیک یہ کوئی منزل نہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس منزل میں پوری کی پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، دین کا نام تک نہیں۔ فقر کا صرف ایک ہی امتیازی نشان ہوتا ہے کہ فقر دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، یارو غیار برابر ہوتے ہیں۔ بارہا لکھ چکے، اہل فقر نے کسی بھی میر و سلطان سے کوئی واسطہ نہ رکھا، ان کے نزدیک میر و سلطان ہی اصلی مفلوق الحال۔ بے شک اللہ کے فقیروں نے دنیا کو حرام قرار دیا ہوا ہے، طریقت کی ریت کی پریت پرانی ہے، کبھی نہیں بدلی اور کبھی نہیں بدلتی۔ دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی خوف کسی فقیر کو کبھی للچا نہ سکا اور نہ دھمکا سکا۔ جب اس کے حضور میں عمارت پیش ہوئی منہ پھیر لیا، اور جب دولت پیش ہوئی اللہ اللہ اس پہ تھوک دیا۔ دنیا کا کوئی منظر اسے کبھی راغب نہ کر سکا، نہ ہی وہ کسی بازار میں بک سکا۔ تیری دنیا کی کوئی بھی چیز اور کوئی بھی منصب فقر کے نزدیک کوئی بھی قدر و اہمیت مطلق نہیں رکھتا۔ تیرے سوا تیری قسم ہر شے ہیچو بیکار ہے۔ فقر کے ہاں دنیا تو آ سکتی ہے مگر دین کے لیے، گویا دنیا ہے تو دین کے لیے، دین ہے تو رضا کے لیے۔ جب وہ کہتا ہے میرا تیری دنیا میں جینا تیرے لیے ہے، تیری دنیا کی کوئی بھی شے اور کوئی بھی منصب تیرے اس بندے کی نظروں میں ہیچو بیکار ہے، تو خدائی جومتی اور جس دنیا کے پیچھے تو مارا مارا پھرتا ہے اس کے گرد گھومتی۔ سنت مطہرہ کے عمل کے نور میں مخمور ہو کر جب کچھ کرنے پہ آمادہ ہوتا، دم بھر کے لیے بھی دیر نہ ہوتی، کن فیکون کی کنجی بن جاتا۔ ارے دنیا تیرے در کے سامنے صدیوں باریابی کی منتظر رہی، تو نے اس کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا، تھوکا تک نہیں۔ اس کی کوئی دلکشی تجھے مائل نہ کر سکی، اس کی کسی دل فریبی کا تجھ پہ مطلق اثر نہ ہوا۔ اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا مگر تجھ پہ اس کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا، تجھ پہ اس کا کوئی جادو نہ چل سکا۔ تو نے اسے ہر روپ میں پہچانا، اسی لیے اس نے تیرا لوہا مانا۔ اور اب اللہ اللہ کوئی کیا کہے، خود سوچ تو کہاں کھڑا تھا اور اب کہاں پڑا ہے۔ کہاں وہ عزت، کہاں یہ ذلت، توبہ توبہ ایسی بلندی اور ایسی پستی۔ وہی دور تیرا زرعی دور تھا، فقر کی وہ رسم پھر احیاء کی منتظر ہے۔ دنیا کا جوا اپنی گردن سے اتار، بے دھڑک اتار۔
عقل سے سوچ کر کوئی کسی بھی پھندے کو کبھی اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا۔ کچھ مت سوچ، بلا سوچے اسے اتار پھینک، بلا سوچے اسے اتار پھینک۔ یہ دنیا آخرت کے لیے زاد راہ کا موجب نہیں، فضول ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم مال و منصب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کرتے جیسا کہ مانگتا ہے فلاں اور فلاں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سے وہ لوگ نہیں گزر سکتے جو گراں بار ہیں، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی پر چڑھنے کے لیے ہلکا رہوں اور دولت و منصب حاصل کر کے گراں بار نہ بنوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں جو پکارتے اور مخلوقات کو سناتے ہیں۔ ان کے پکارنے کی آواز کو ساری مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے۔ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار کے حکم کی طرف رجوع کرو اور اس بات کو جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو و لعب میں ڈالے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیت، جگیر، دنیاوی سامان یعنی صنعت و تجارت، باغ، زراعت وغیرہ کو اپنے لیے ایسا ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، ایک کو اپنا، دنیا سے دین کو افضل جان۔ دنیا میں ایک پردیسی کی طرح مسافر بن کر رہ۔ مسافر کا کوئی وطن نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا، رات کا رین بسیرا ہوتا ہے، درختوں تلے رات گزاری چل دیا، اپنی منزل کے سوا کسی اور طرف متعلق متوجہ نہیں ہوتا۔ مسافر ہی سفر کی صعوبت جان سکتا ہے، مقیم نہیں۔ سفر میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، ہر کوئی بیگانہ ہوتا ہے اور بیگانگی میں گلا نہیں ہوتا۔ زندگی رین بسیرا، تازی ہنہنایا، مسافر نے ذہن کسی اور اپنے سفر پہ گامزن ہوا۔ جو سفر میں نہیں، مسافر نہیں، مقیم ہے۔ تو نے اتنا بوجھ لادا ہوا ہے کہ مسافر اسے اٹھا نہیں سکتا، کمر توڑ رکھی ہے۔ چند ضروری اشیاء پہ اکتفا کر، ہلکا پھلکا بن اور ہر حال میں اپنے رب ہی کی طرف راغب رہ، تیری رغبت کسی اور طرف راغب نہیں ہونے دیتی۔ مرغ نے تیمم کیا اور بانگ دینے کے لیے اپنے پروں کو سنوارنے لگا کہ مسافر اٹھا اور اپنے گھوڑے پہ ذہن کسی سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ وہ جس حال میں داخل ہوا تھا اسی حال میں نکلا۔ شہر کی کوئی بھی چیز اس کے پاس نہ تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا کہ یہاں کوئی بھی کسی کا نہیں اور یہاں کی ہر شے فریب و سراب ہے، اپنی منزل پہ گامزن ہوا۔
سبحان اللہ، صبح کا کیا ہی سہانا وقت تھا، پرندوں کی چہچہاٹ نے جنگل کی خاموش فضاؤں کو پرکیف بنایا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا بول بولا اور کیسے کیسے پردوں کو کھولا۔ یہ زمین عارضی، یہ سما عارضی، یہ زندگی کا سارا سامان عارضی، عشق و مستی راز ہستی اور نام و نمود ہیچ و نابود۔ ایک نے کہا جب وہ دنیا کے بازار میں سے گزرا، سارا بازار اٹھ کھڑا ہوا، اس کا پرتپاک استقبال کیا، بازار کی ہر شے لا کر اسے پیش کر دی، موتی پیش کیے، ہیرے پیش کیے، لال پیش کیے، گوہر پیش کیے۔ اس نے اخلاص کے دفتر میں قسم کھا کر کہا، اس نے کسی بھی چیز کی طرف مطلق نہیں دیکھا، اس کے دل میں اللہ کے سوا اللہ کی قسم کسی بھی شے کی کوئی طلب باقی نہ تھی۔ اس کا دل ہر شے سے خالی اور بالکل خالی تھا، جس طرح خالی ہاتھ بازار میں داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ گیا، اور یہ اس پہ اس کے اللہ کا خاص انعام تھا، ورنہ دنیا کے بڑے بازار میں سے کبھی کوئی سلامت نہیں لوٹا۔ بڑے بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے، اور اس بازار سے وہی بچ کر نکلا جسے اللہ نے بچایا۔ بڑے بڑے اور نامی گرامی مالو منال کے پھندوں میں الجھے، تو اس پہ تھوکتا بھی نہیں۔ دنیا مردود ہے، اور مردود کی کمائی کبھی کسی فقیر کو راس نہ آئی۔ فقر اور صرف فقر اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور شے کے طالب نہیں، اور نہ ہی کوئی شے اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، اگرچہ ہفتے اقلیم کی شاہی ہو۔ فقراء خوشی پا کر بھی کبھی خوش نہیں ہوتے، اور یہی ابدی خوشی ہوتی ہے۔ یہی تو ہماری عید ہے کہ ہم عید کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ فقیر کی ہر شے اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور فقیر کے ترکے میں گدڑی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑیں صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ وہ بازار دنیا سے یہ کہتے ہوئے ایک دھوم سے گزرے کہ نہ کسی سے کوئی ترکہ پایا اور نہ ہی چھوڑا۔ فقیر اگر اللہ کا فقیر ہے کبھی نہیں بدلتا، بدل کر بدلا ہوتا ہے، پھر کبھی نہیں بدلتا، اپنا حال ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صفحہ نمبر 113 تک پڑھا ہے۔ جی معزز سامعین، دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے آگے بھی شیئر کریں۔ یا حیو یا قیوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔